آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی میڈیکل ایمرجنسی کی جہاں سچ میں ہر ایک لمحہ، ہر گزرتا سیکنڈ زندگی اور موت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو آئیے مل کر سمجھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک میں وہ کون سے قیمتی گھنٹے ہوتے ہیں جو کسی کی پوری تقدیر بدل سکتے ہیں۔ یہ کہانی ایک 50 سالہ شخص کی ہے۔ اپنے گاؤں میں سب انہیں ایک قابل احترام استاد کے طور پر جانتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے لیے وہ ایک مخلص دوست ہے، ایک ایسا انسان جس پر ہر کوئی بھروسہ کر سکتا ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر وہ اپنے بچوں، اپنے بوڑھے والدین، بلکہ اپنے پورے خاندان کے لیے ایک مضبوط سہارا ہیں۔ ایک بالکل عام سا دن تھا، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ اچانک سب کچھ بدلنے والا تھا۔ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک انہیں سینے کے بیچ میں ایک شدید قسم کا دباؤ والا درد محسوس ہوا۔ یہ ہارٹ اٹیک کی پہلی اور سب سے خطرناک علامت تھی۔ اور یہ درد صرف سینے میں نہیں رہا، بلکہ تیزی سے ان کے بائیں بازو اور کندھے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ ایک صاف اشارہ تھا کہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ پھر ان کی پیشانی پر ٹھنڈے پسینے آنے لگیں۔ یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ جسم شدید دباؤ میں ہے۔ اور پھر سانس لینا بھی مشکل ہونے لگا۔ اب دیکھیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آس پاس کے لوگ اسے بس گیس کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ گیس نہیں تھی۔ یہ ایک میسو ہارٹ اٹیک تھا۔ ہوا یہ تھا کہ دل کی ایک بہت اہم شریان میں خون کا ایک لوتھڑا، ایک کلاٹ آ کر پھنس گیا تھا اور دل کے پٹھوں تک خون جانا بند ہو گیا تھا۔ اور بس اسی لمحے سے ایک ایسی دوڑ شروع ہو جاتی ہے جس میں سب سے بڑا دشمن وقت ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں ایک بہت اہم اصول ہے، ٹائم از مسل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ وقت گزرتا جائے گا، دل کا پٹھا اتنا ہی زیادہ ہمیشہ کے لیے مرتا جائے گا۔ یعنی ہر ضائع ہوتا ہوا منٹ ناقابل تلافی نقصان کر رہا تھا۔ اچھا، اب ذرا ان نمبرز پر غور کریں۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ زندگی اور موت کا فرق دکھا رہے ہیں۔ اگر علاج نہ ملے تو سوچیں، ہر 4 میں سے 1 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لیکن اگر صحیح وقت پر علاج ہو جائے تو یہی خطرہ ڈرامائی طور پر کم ہو کر صرف 5 سے 7% رہ جاتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے نا؟ تو وہ کون سے علاج ہیں جو اس نازک وقت میں جان بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جدید میڈیکل سائنس ہمیں 2 بنیادی طریقے بتاتی ہے۔ پہلا طریقہ ہے تھرومبولائسس۔ اس میں خاص قسم کا انجیکشن دیا جاتا ہے جسے کلاٹ بسٹر یعنی لوتھڑا توڑنے والی دوا کہتے ہیں۔ یہ دوا خون کے اس لوتھڑے کو گھلا کر بند شریان کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ علاج خاص طور پر دورے کے پہلے 3 سے 4.5 گھنٹوں میں بہت مؤثر ہوتا ہے، خاص کر ایسی جگہوں پر جہاں فوری سٹینٹنگ کی سہولت موجود نہ ہو۔ لیکن آج کل کا سب سے مؤثر علاج پرائمری PCI یا جسے عام زبان میں سٹینٹنگ کہتے ہیں وہ ہے۔ اس میں ڈاکٹر ایک بہت ہی باریک تار کے ذریعے دل کی بند شریان تک پہنچتے ہیں، اسے ایک چھوٹے سے غبارے سے کھولتے ہیں اور پھر خون کا بہاؤ ہمیشہ کے لیے بحال رکھنے کے لیے وہاں ایک سٹینٹ یعنی ایک دھاتی جالی لگا دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ علاج کتنی جلدی کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ہسپتالوں کی کارکردگی کو ڈور ٹو بلون ٹائم سے ناپا جاتا ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے، دل کو مستقل نقصان سے بچانے کے لیے مریض کے ہسپتال کے دروازے میں داخل ہونے سے لے کر اس کی شریان کھولنے تک 90 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک مثالی ایمرجنسی سسٹم اس قیمتی وقت کو بچانے کے لیے آخر کام کیسے کرتا ہے۔ جیسے ہی کسی کو سینے میں درد ہوا، انہوں نے فوراً ایمرجنسی نمبر پر کال کی۔ چند ہی منٹوں میں ایمبولینس ان کے دروازے پر ہوتی ہے۔ ٹرینڈ پیرامیڈکس راستے میں ہی ECG کر کے ہارٹ اٹیک کو کنفرم کر لیتے ہیں اور ہسپتال میں کارڈیاک ٹیم کو الرٹ کر دیتے ہیں کہ تیار رہیں۔ اس طرح مریض کو ایمرجنسی روم میں وقت ضائع کیے بغیر سیدھا کیتھ لیب لے جایا جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی ایک مثالی نظام کی بات، لیکن اب اس کا موازنہ کرتے ہیں آزاد کشمیر جیسے دور دراز علاقے کی تلخ حقیقت سے۔ یہاں کی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ نہ کوئی ایمرجنسی نمبر ہے جس پر کال کی جائے، نہ منٹوں میں پہنچنے والی کوئی ایمبولینس، نہ راستے میں ECG کرنے والا کوئی عملہ، اور نہ ہی قریب میں کوئی ایسا ہسپتال جہاں 24 گھنٹے سٹینٹنگ کی سہولت ہو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ قیمتی گھنٹے، وہ گولڈن آور ایک گاڑی ڈھونڈنے اور شہر کے کسی بڑے ہسپتال تک سفر کرنے میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ سنہری موقع جس میں دل کو بچایا جا سکتا تھا، وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان جو صبح اپنے گھر سے ہنستا مسکراتا نکلا تھا، شام کو واپس نہیں لوٹتا۔
تو یہاں ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک جدید اور فوری طبی امداد کا نظام ہر انسان کا بنیادی حق نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بڑے شہر میں رہتا ہو یا کسی دور دراز گاؤں میں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔